بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے ان کی طرف قولا، بھیجا ہم نے کلام، جی ان کی طرف ہم نے اپنا کلام بھیجا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یعنی یہ پچھلی آیت جو ہے اس سے مراد یہ کفار مکہ جو ہیں وہ انکار کرتے تھے آیات قرآنیہ کا، لیکن فرمایا گیا ہے کہ ہم نے پھر بھی اپنا کلام جو ہے وہ مسلسل ہم بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے ان کو کتاب من قبلہ، اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے جو ہم نے ان کو کتاب دی ہے، یعنی تورات یا انجیل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ ایمان لانے والوں سے مراد حضرت نجاشی شاہ حبشہ، یہ آیات کریمہ اگلی جو ہیں چند آیات یہ ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو یعنی وہ عیسائی مذہب پر کاربند تھے اور انجیل ان کی کتاب تھی، تو پہلے کتاب نازل ہونے سے مراد انجیل کی کتاب جو ہم نے ان کو عطا کی، لیکن پھر بھی وہ ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ اب جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کے ساتھ جب گئے تو نجاشی کے دربار میں جا کے انہوں نے تبلیغ کی اور سورہ مریم کی آیات بینات انہوں نے تلاوت کی، تو بشمول نجاشی کے باقی جتنے بھی درباری تھے وہ سب رونے لگے، سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تلاوت قرآن پاک سن کے۔ اب نجاشی نے ایک وفد بھیجا، جی چند لوگوں پر مشتمل 12 آدمی تھے، 12 آدمیوں کا وفد اس نے بھیجا مکۃ المکرمہ میں کہ جاؤ اور جا کے اسلام کے بارے میں جو ہے نا وہ حقیقت معلوم کرو۔ آیا واقعتاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور اسلام جو ہے وہ وہاں پہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ تو وہ یہ معلوم کرنے کے لیے اور تسلی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 12 افراد کو بھیجا۔ اب جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی انہوں نے وہ سنا آگے تو فی الفور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جتنے افراد آئے تھے نا پتہ کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، جتنے افراد آئے تھے تو انہوں نے بلا تأمل انہوں نے ایمان قبول کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، کسی قسم کی کوئی لوجت انہوں نے نہیں کی۔ جی اب جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے وہ واپس لوٹنے لگے حبشہ کی طرف، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہیں نا وہ ان کے پیچھے ہو لیے، پیچھے پیچھے جانے لگے اور پیچھے سے جا کے انہوں نے پھر آوازیں کسنا شروع کر دی ان کو
ٹھیک ہے، اب جب پیچھے سے آوازیں کسیں، یہ مسلسل چلتے رہے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیونکہ زبان بھی ملتی نہیں تھی، زبان بھی اور تھی، یہ کسی اور ملک سے آئے تھے، یعنی ابشا سے آئے تھے، یہاں پہ مکہ المکرمہ میں عربی زبان تھی، زبانیں ان کی آپس میں، علاقے بھی تبدیل ہو جائیں تو زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں جی۔ تو وہ اپنی زبان میں ابو جہل اور اس کے کارندے، اس کے جتنے ساتھی تھے، وہ اپنی زبان میں ان کو برا بھلا کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ اس طرح کا وفد ہم نے آج تک نہیں دیکھا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی چھان بین نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا جی، اور بغیر کسی ہل و حجت کے انہوں نے فی الفور اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم بھی تو ہیں نا، ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں جی، ہم نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے آتے ساتھ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے جی۔ انہیں مطلب اپنے ایمان قبول نہ کرنے کا جو ہے وہ مطلب احساس جو ہے وہ اس چیز کا نہیں تھا ان کو جی، یا اپنے ایمان قبول کرنے کا جو نقصان ہے اس نقصان کا انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں تھا، محض انہیں احساس اس بات کا ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ایمان قبول کر لیا ہے جی۔ گویا کہ ان پر ان کو وہ جو ہے نا وہ ملامت کرنے لگے۔ اب انہوں نے ان کو کیا کہا، کوئی اور کسی قسم کا انہوں نے جو ہے نا مطلب کوئی احتجاج نہیں کیا، ان کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جی، تو صرف انہوں نے یہ کہا، یہ آگے جا کے جواب آتا ہے ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں جی، یہ ہے نا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ پھر کہا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، پھر بھی انہوں نے یہی کہا تم سلامت رہو۔ اور کوئی یعنی یہ ایمان قبول کرنے کا اثر جو ہے وہ آپ دیکھیے، ابھی ایمان قبول کیا ہے اور ابھی سے ان کے اندر اللہ رب العزت نے برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا فرما دیا۔ تو یہ آیات کریمہ جو ہیں یہ اگلی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، بِهِ ساتھ اس کے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا کہ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِ مُسْلِمِينَ ہم اس سے پہلے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِ اس سے پہلے ہم سر تسلیم خم کر چکے ہیں، یعنی اسلام قبول کر چکے ہیں ٹھیک ہے۔ ہمارا دل جو ہے، جب حضرت جعفر نے وہاں پہ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اسی وقت ہی ہمارے دلی طور پہ ہم ایمان قبول کر چکے تھے کہ یہی یہ دین جو ہے نا یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں انجیل کے اندر ذکر ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیا جائے گا اجرہم ان کا اجر مرتین، 2 مرتبہ، بما صبروا بوجہ صبروا ان کے صبر کے، بوجہ ان کے صبر کے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ اور دور کرتے ہیں، یدرؤون وہ دور کرتے ہیں، بالحسنات نیکی کو، سیئات جی نیکی کے ساتھ برائی کو جی، دور کرتے ہیں ساتھ نیکی کے برائی کو دور کرتے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب سنتے ہیں لغو، کوئی بیہودہ بات، لغو بات، بیہودہ بات سنتے ہیں، یعنی وہ جو ابو جہل اور اس کے ساتھ اس کے حواری جو تھے، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جو آوازیں کسیں اور بیہودہ قسم کے کلمات جو ہے نا وہ پیچھے سے آوازیں دے دے کے ان کو سنائے، تو وہ اس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اعرضو یعنی جب سنتے ہیں بیہودہ بات، اعرضو تو منہ پھیر لیتے ہیں، عنہ اس سے، وقالوا لنا اعمالنا اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم تم سلامت رہو یا سلامتی ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین کہ نہیں ہیں ہم خیر خواہ جاہلوں کے، جی، یا ہم نہیں الجھتے جاہلوں سے، یعنی جاہل جو ہوتا ہے وہ تو پھر جاہل ہے نا، اس سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح الجھتے نہیں ہیں۔ یہ جاہل بندہ ہے کہ جناب علی یہ کوئی نہ کوئی بدتمیزی کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا جو ہماری شان کے خلاف ہوگی، تو وہ نامناسب ہے، تو وہ گریز کرتے ہیں۔ اچھے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جو ہیں وہ جاہلوں سے بات چیت کرنے میں، الجھنے میں گریز کرتے ہیں۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جو جس کو آپ پسند کریں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ جناب علی یہ فلاں بھی ایمان لے آئے، فلاں بھی ایمان لے آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کئی مسلمان ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی بھی کافر نہ رہے، سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، سب اللہ رب العزت کے حضور سر تسلیم خم کر دیں۔ حضور تو یہ چاہتے تھے نا، تو فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پسند کریں اس کو آپ ہدایت دے دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ، اور انہوں نے کہا ان نتبع الہدیٰ، اگر ہم اتباع کریں ہدا ہدایت کی، مع کا آپ کی معیت میں یا آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، جی، جیسے آتی ہے نا چیل یا باز آتا ہے تو آگے چھوٹے پرندوں کو یا چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو آگے ایسے اپنے پنجوں سے اچک لیتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں پانی کے اوپر سے، سمندر میں پانی کے اوپر سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے، تو ایسے وہ ڈائی مارتے ہیں، بعض جو ہے وہ ڈائی مار کے نہ تو پانی کے اندر سے ایسے اچک لیتے ہیں مچھلی کو۔ اب وہ کفار جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ اسلام یہی حق ہے، قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچ ہیں، لیکن اپنی برادری کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، باقی کفار کی وجہ سے دیکھا دیکھی وہ بھی ایمان، کئی جو ہے نا وہ ایسے بھی تھے وہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، وہ جی ہم قبول کریں گے تو پھر ہم رہنا تو ادھر ہی ہے نا جی، پھر کیا کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جی، ہمارے مشاہدے میں ایسے لوگ ہیں، تو وہ جناب علی جب ان کو کہا جائے نا کہ جی یار یہ بات، یہ مطلب یہ فلاں کام جو ہے نا وہ آپ کر لیں،
وہ ہو بھی ان کے فائدے کا، اگر وہ کریں گے تو وہ مطلب دنیا و آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا زینہ ہے، لیکن وہ محض اس وجہ سے نہیں کرتے وہ جی باقی لوگ دیکھیں گے تو کیا آکھیں گے جی۔ اچھا، وہ کفار ایمان قبول نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے وہ جی باقی کفار جو ہیں ہمارے ساتھی جو ہے ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ تو انہوں نے ایمان قبول کیا نہیں ہے، تو ہم نے رہنا بھی تو ادھر ہی ہے نا، تو پھر اگر ہم ایمان قبول کر لیں گے تو پھر وہ جناب علی مار پیٹ کا راستہ اپنائیں گے ہمارے ساتھ جی، یا بائیکاٹ کا سلسلہ کریں گے، یا ہمیں ملک بدر کر دیں گے، اپنے علاقوں سے نکال دیں گے، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیں گے دھکے مار کے جی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچک لیے جائیں گے ہم اپنی زمین سے۔ اولم نمکن لہم حرما، فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں بسایا ان کو حرم میں جی، کہ ہم نے ان کو حرم میں بسایا نہیں ہے، اور حرم شریف یعنی مکہ المکرمہ کے ارد گرد ہم نے ان کو جو ہے وہ رہنے کی جگہ دی ہے، اور ہم نے ان کو آباد کیا ہے، اور حرم کی ذمہ داری ان کے سپرد کی ہے، حرم کی نگہبانی جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرم شریف کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں نا ادھر رہنے کے، کہ کسی کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں کر سکتے، بلا وجہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے جی، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی نے کسی کا قتل کیا ہوا ہو، وہ قاتل جو ہے وہ حرم شریف میں آ جائے تو مقتول کے ورثاء محض اس وجہ سے کہ اب یہ حرم میں آ گیا ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو پھر تمہیں کفار جو باقی جو ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے جی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم نے تمہیں آباد کیا ہے حرم میں، تو حرم جو ہے وہ تو آمنن، وہ امن والا ہے، ادھر تو امن ہی امن ہے، ادھر کچھ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ یجبا الیہ ثمرات، یجبا الیہ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، یعنی لوگوں کے دل جو ہے نا اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ثمرات کل شیء، کہ پھل ہیں اس میں ہر قسم کے، رزقا من لدنا، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں ایمان لاتے یا نہیں جانتے۔ یعلمون وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں یا شہر ہم نے کتنے ہلاک کیے۔ باطرت معیشتہ، وہ فخر کرتے تھے اپنی معیشت پر، یعنی مال و متاع پر، اپنی خوشحالی پر جی، وہ کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں مساکنہم ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم، کہ نہیں سکونت کی گئی ان کے بعد، یعنی یہ ان کے گھر تھے، یہ ان کی آبادیاں تھیں جو کہ تباہ و برباد ہو گئیں، تو اب وہاں پہ کوئی سکونت اختیار نہیں کرتا ڈر کے مارے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو عذاب زدہ ہے جی، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو اب کوئی وہاں پہ سکونت اختیار نہیں کرتا، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ کوئی اگر رہتا بھی ہے وہاں پہ تو بس بامر مجبوری، کہیں اور اس کو کوئی ٹھکانہ نہ ملے تو وہ یہاں پہ آ کے تو رہ لے، ایک الگ بات ہے، البتہ وہ بھی اسی ڈر میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے کہ نہ جانے اللہ کا قہر نہ نازل ہو جائے۔
وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث، ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتیٰ یبعث فی امیہا، یہاں تک کہ بھیجے ان کے شہر میں، یعنی ان کے مرکزی شہر میں، امیہا ان کے بڑے شہر میں یا ان کے مرکزی شہر میں، رسول۔ یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر قہر نازل فرما دے، عذاب نازل فرما دے، اور بستیاں جو ہے نا وہ اجاڑ کے رکھ دے۔ ایسا ہرگز رب تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔ لیکن وہ کن پر عذاب نازل ہوئے؟ فرمایا کہ ہم نے بھیجے ہیں ان کے مرکزی شہر میں جو ہے نا رسول، یتلو علیہم آیات، جو تلاوت کرتے تھے ان پر ہماری آیتیں۔ وما کننا، اور ہم نہیں ہیں مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا، مگر ان کے رہنے والے ظالمون، ظالم ہیں۔ جی انہوں نے جو ہے نا وہ ظلم کیا اپنی جانوں پہ، ایمان قبول نہیں کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وما اوتیتم من شیء، اور جو چیز دی گئی ہے تو اوتی تمہیں، جو بھی دیا گیا ہے تمہیں، من شیء کچھ بھی، فمتاع الحیات الدنیا، پس یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، وزینتھا، اور زیب و زینت ہے اس کی۔ جی وما عند اللہ خیر وابقیٰ فلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یعنی یہ دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، جی مال و متاع، یہ ٹھاٹھ باٹھ جو بھی ہے، یہ سارا کچھ بس دنیا کی زندگی کا سامان ہی ہے، یہ آخرت میں کام آنے والا بالکل نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ جی بڑا پیسہ میرے کو، تو قیامت دل دڑے کم آفسی، جی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا کہ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والا ہے، یعنی دیر پا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقیہ، کیا وہ شخص وعدناہ، جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، فهو لاقیہ، اور وہ اس کے پانے والا ہے، یعنی جو ہم نے جو وعدہ، اچھا وعدہ جس کے ساتھ کیا ہے، فهو لاقیہ، اور وہ اس کو پانے والا ہے۔ کمم متعنا متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، وہ اس کی مثل کیا ہو سکتا ہے، جو جی اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کا سامان دیا برتنے کے لیے، جی یعنی یہ ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، وہ وعدے سے مراد یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہ دنیا کا ساز و سامان یہ ادھر کا ادھر ہی رہ جانے والا ہے، باوجود اس کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ جی تو یہ سارے وعدے جو اللہ رب العزت نے کیے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ والا بندہ جو ہے جو اس کے وعدوں پہ پورا اترتا ہے، فہو لاقی، اس کے وعدوں پہ پورا اترنے والا ہے، تو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا کا مال و متاع جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ ثم هو یوم القیامت،
پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین یہ پیش کیا جائے گا. یہ دنیا کا مال متاع جو ہے نا اس کو دیا، قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ پیش کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن ندا دے گا ان کو، اللہ رب العزت ان کو آواز دے گا. فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے وہ شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. تمہیں بڑا گمان تھا کہ یہ ہمارے شریک ہے، ہمارے معبود ہیں، اور یہ ہماری نجات کا سامان ہے. اب وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول، ثابت ہو چکا ہے جن پر قول فرمان، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ، جی یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. جی یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ لوگ، یعنی ایک دوسرے پہ پھر لگائیں گے نا الزام کہ میں نے اس کے کہنے پہ جو ہے نا وہ بت پرستی کی ہے، اس کے کہنے پہ میں نے پوجا کی ہے بتوں کی، میں نے فلاں کے کہنے پہ جو ہے نا وہ اپنا شریک ٹھہرائے. تو ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے ان کو گمراہ کیا. تبرأنا الیک، ہم بیزار ہوتے ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، الیک تیری طرف، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، نہیں تھے وہ ہماری طرف پوجا کرنے والے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا کہ بلاؤ شرکاءکم، اپنے شریکوں کو. فدعوہم، پس وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، پس نہیں کوئی جواب دیں گے ان کو، یعنی وہ اپنے شریکوں کو بلائیں گے نا لیکن ان کی طرف سے انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا. فلم یستجیبوا لہم، انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، چکھیں گے عذاب. لو انہم کانوا یہتدون، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے. یہ کاش کہ وہ ہوتے ہدایت یافتہ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن اللہ پکارے گا ان کو، اللہ رب العزت ندا دے گا یا آواز دے گا ان کو. فَيَقُولُ، پھر پوچھے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو، یعنی ہم نے رسول بھیجے تمہاری طرف جو آ کے میرا پیغام تمہیں پہنچاتے تھے، جی تو تم نے ان کو کیا جواب دیا. لیکن ہوگا کیا کہ جب اللہ رب العزت یہ سوال پوچھے گا تو وہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، خاموش ہو جائیں گے، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. فعمیت علیہم الانباء، پس اندھی ہو جائیں گی، علیہم ان پر، انباء خبریں، یومئذ اس دن، فہم لا یتساءلون، پس وہ نہ
پوچھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے سے وہ سوال بھی نہیں کر سکیں گے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس وہ لوگ تو وہ جو توبہ کرے یا جنہوں نے توبہ کی، وآمنہ اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے، فعسیٰ ان یکون من المفلحین، پس ان قریب کامیاب ہوں گے، مفلحین یعنی ان قریب وہ ہوں گے فلاح پانے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کہ نہیں ہے لہم ان کو یا انہیں خیارہ کچھ اختیار۔ سبحان اللہ تعالی ما یشرکون، یعنی اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے سب کچھ، مخلوق میں سے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے باوجود ان کے جن کو اللہ رب العزت اختیار عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ و تعالی اور بزرگ و برتر ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، لَهُ الْحَمْدُ اسی کی تعریف ہے، واسطے اسی کے تعریف ہے، فی الاولیٰ والآخرہ اس دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کا ہی حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کیا تم نے سوچا یا کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ علیکم اللیلہ تم پر رات، سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، یعنی اللہ رب العزت اگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی فرما دے، دن نہ ہو، دن طلوع نہ ہو، سورج نکلے ہی نہ، جی صرف رات ہی رات ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرما سکتا ہے نا، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بنا دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم جو لے آئے تم پر بدیا روشنی، یعنی اللہ کے سوا پھر کون ہے جو روشنی لے آئے، جو پھر روشنی لاتا ہے رات کے بعد، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، تم فرماؤ کہ کیا تم سوچتے نہیں اس بارے میں کہ اگر جعل اللہ کہ بنا دے اللہ علیکم تم پر نہارا دن، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ کون ہے معبود اللہ کے سوا، یاتیکم بلیل جو لے آئے تم پر رات، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن پیدا فرما دے، ہمیشہ کے لیے دن ہی دن ہو رات نہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو رات لے آئے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں جو دن کے بعد رات لے آئے، ہرگز نہیں۔ تسکنون فی افلا تبصرون، رات لے آئے، رات تسکنون فی تمہارے آرام کے لیے، یا تم آرام کرو فی ہی اس میں،
افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ یعنی اندھے ہو گئے ہو تم۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اس کی رحمت سے اور محض اس کی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہارا، اور دن کو، یعنی یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن بھی بنایا ہے اور رات بھی بنائی ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون کرو یا آرام کرو، فیہ، اس میں، یعنی رات میں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تلاش کرو تم اس کا فضل، یعنی دن میں، یعنی دن میں تم اپنا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت مشقت کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ندا دے گا ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، پس وہ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں شریک وہ، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ یہ ہماری نجات کا سامان ہوں گے، یا ہماری سفارش کریں گے، یا ہماری مدد کریں گے، وہ کہاں ہیں وہ؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال دیں گے من کل امہ، ہر امت میں سے، شہیداً، گواہ۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم کہیں گے کہ لے آؤ دلیل، فَعَلِمُوا، تو وہ جان لیں گے، ان الحق، کہ بے شک حق، للہ، اللہ کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گمراہ ہو جائیں گے اس سے، ما كانوا يفترون، وہ جو تھے جھوٹ باندھتے۔ جی آگے جانے دیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم سے، فبغى علیہم، پس سرکشی کی، علیہم، ان پر۔ یہ قارون جو تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، یعنی یا چچا زاد بھائی تھا یا خالہ زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے، اور تھا بہت چلاک، تھا یہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن فرعون کا بڑا جو ہے نا وہ خیر خواہ تھا، اور فرعون کا منظور نظر تھا، ٹھیک ہے، اور فرعون کی طرف سے ہو کر بنی اسرائیلیوں کو جو ہے نا وہ بہکایا کرتا تھا، اور فرعون کے بڑے گن گایا کرتا تھا۔ جس کو حکومت میں کچھ اعزاز اور کچھ عہدہ جو ہے نا وہ مل جائے نا، وہ حکومت سیاہ کرے سفید کرے جو مرضی کرے، تو وہ وزیر مشیر جو ہوتے ہیں نا انہوں نے تعریف ہی کرنی ہوتی ہے، یہ اپنے وزیر کی، اپنے صدر کی یا وزیر اعظم کی، اور وہ تعریف ہی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں وزارت اور ہم وزیر ہیں یا مشیر ہیں، ہمیں یہ اعزاز جو ہے نا یہ ملا ہوا ہے، ایک منصب ملا ہوا ہے، تو وہ اگر وہ غداری کریں گے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ یہ اس منصب سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب یہ فرعون جو تھا، اس نے گویا کہ اپنے مطلب بنی اسرائیل کے دلوں میں اپنا رعب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے، اور اپنا اعتماد جو ہے نا وہ بحال کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، اس کو گویا کہ بطور ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے پھر خزانے جو ہیں نا وہ بھی کھولے ہوئے تھے اس کے لیے، تم جو چاہو جب چاہو جتنے مرضی خزانے جو ہیں نا وہ تم لے سکتے ہو۔ تو وہ قارون کا جو ہے نا وہ بھی یہی کام تھا، وہ لوگوں کو اعتماد میں لیتا تھا،
فرعون کے بارے میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ یعنی یوں کہا کرتا تھا کہ اگر تم فرعون کے مطلب اس غلامی سے اگر تم آزاد ہو جاؤ گے یا تم آزادی چاہتے ہو جی، تو پھر تمہیں بڑی مشکلات جو ہے نا وہ دیکھنی پڑیں گی، تمہارا جینا محال ہو جائے گا، کھانا پینا جو ہے نا وہ تمہیں دستیاب نہیں ہوگا۔ اب گو کہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن تمہیں ہر چیز کی آسائشیں تو ہیں نا، تمہیں کھانا پینا تو مل رہا ہے نا جی۔ اور فرعون جو ہے نا وہ تمہارا دیکھو کتنا خیال کرتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے اس طرح کی دلیلیں جو ہے نا وہ دے کے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو پھر بس وہ اسی بنا پہ فرعون نے کوئی کسی قسم کی اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ پھر یعنی کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی کاروبار میں لگانے کے لیے، کوئی چیزیں جو ہے نا وہ مال کے حوالے سے خریدنے کے لیے وہ فرعون سے جو ہے نا وہ پیسے بٹورتا رہتا تھا، لیتا رہتا تھا، اور اپنے خزانے جو ہے نا وہ اس نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، جمع کرنے شروع کر دیے۔ اور حال یہ تھا کہ اس کے خزانوں کے صرف چابیاں جو ہیں، وہ آگے جا کے ذکر آئے گا قرآن پاک میں ہی انہی آیات میں، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اٹھاتی تھی، چابیاں صرف، اور یعنی ایک بڑی جماعت سے بھی اٹھانا دشوار ہوتا تھا۔ جب ایسے اٹھاتے تھے تو ان کی کمریں جو ہے نا وہ جھک جاتی تھیں ایسے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے خزانوں کا جو ہے نا وہ عالم کیا ہوگا، اسی کا یہاں پہ یہ ذکر ہے جی۔ نہ قارون، یہ وہ بے شک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی علیہم ان پر، وآتیناہ من الکنوز، اور دیے ہم نے اس کو خزانے، یعنی اتنے خزانے دیے، ما ان مفاتیحہ، کہ اس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، جھکا دیتی تھیں، بالعصباتی اولی القوہ، ایک طاقتور جتھے کو جی، یعنی وہ جماعت بھی طاقتور لوگوں کی جماعت ہوتی تھی جو اس کو اٹھاتی تھی۔ اور یہ عصبہ کہتے ہیں 10 سے 15 افراد کو عصبہ کہا جاتا ہے، 10 سے 15 افراد، یعنی کہ 10 افراد یا 15 افراد تک ایک جماعت، اس کی خزانوں کی چابیاں، تو ان کی بھی پھر حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جھک جاتی تھیں۔ لَتَنُوء کہتے ہیں جھک جانا، یعنی کمر جو ہے نا، کمر بوجھ کی وجہ سے جھک جانا۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ، جب کہا اس کو قوم، اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ خوش ہوا کر، یہ خوش نہ ہو، یعنی گھمنڈ نہ کر اپنے مال پر، ان اللہ لا یحب الفارحین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا اترانے والوں کو، خوش ہونے والوں کو، خوشیاں کرنے والوں کو، یا اپنا مال ناجائز استعمال کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرۃ، اور تلاش کر، فی ما یعنی اس مال و زر میں، آتا کا جو دیا تجھ کو اللہ نے، تلاش کر کیا، دار الآخرۃ، گھر آخرت کا، یعنی کہ یہ مال جو ہے یہ تم لٹاؤ، غریب مساکین یتیما جو ہیں ان کو دو، بیواؤں کو دو، اور اپنا آخرت کا گھر جو ہے نا وہ سنوارو اس کے ذریعہ سے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ فراموش کر نصیبہ کا، اپنے حصے کو، من الدنیا، دنیا میں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسے کہ احسان کیا ہے اللہ نے الیک تم پر، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ خواہش کر فساد کی زمین میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اچھا جب انہوں نے یہ کہا تو پھر
لوگوں نے اس کو پند و نصیحت کی تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ کہ بے شک دی گئی ہے اس کو یہ مال جو ہے نا یہ اس کو دیا گیا ہے علی علم عندی اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، یعنی یہ میری اپنی ہی ذہانت ہے، میری اپنی قابلیت ہے جی، یا مجھے یہ پیسے بٹورنے اور جمع کرنے کا جو ہے نا یہ فن ہے میرے پاس، بس وہ میرے ہی اپنی قابلیت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے یہ میرے پاس یہ مال جو ہے نا یہ میرے پاس ہے۔ لیکن فرمایا کہ اولم یعلم ان اللہ، کیا نہیں جانتا کہ بے شک اللہ قد اہلکا کہ اللہ نے ہلاک کر ڈالی من قبل ہی اس سے پہلے، من القرون بہت سی بستیاں، من ہوا اشد منہ کہ جو زیادہ قوت میں تھے، اشد سخت تھے، منہ قوتاً اس سے قوت میں، یعنی اس سے زیادہ قوت جو ہے نا وہ رکھتے تھے وہ بستیوں والے، وہ اکثر جمع اور زیادہ تھے جمع کرنے والے، اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھی مال تھے جو جمع کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ جو مال دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے جی، جو مال دیتا ہے وہ کسی امتحان میں بھی ڈال سکتا ہے، اور سارا کے سارا مال جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں دریافت کیے جائیں گے عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہ جی۔ فخرج علی قوم فی زینتی، پس نکلا وہ علی قومی اپنی قوم پر، فی زینتی جی بڑی ٹھاٹھ باٹ سے، زیب و زینت سے وہ نکلا۔ ایک مرتبہ وہ نکلا نا اپنے قوم میں، اور جب وہ نکلتا تھا تو پھر خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے ساتھ، نوکر چاکر جو ہے نا وہ بھی ساتھ، تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ، ایک مرتبہ اس طرح نکلا نا، اب اس کو دیکھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں نا دل میں حسرت اور لالچ اور طمع جو دل میں ہوتا ہے جی، اور وہ اپنا کسی کو دیکھ کے یار اس کے پاس یہ بڑا پیسہ، یار بڑی گڈی شڈی ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹ ہے، کدے بھی ساڈے کول بھی ہوندا جی۔ تو وہ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اتنا شعور اور اتنا علم جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی جو ہے نا وہ تمنا رکھتے ہیں۔ تو وہ جب نکلا نا تو پھر کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو آرزو کرتے ہیں یا چاہت رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کی، یا لیت لنا، کاش کہ ہمیں بھی مثل ما اوتیا، ہمیں بھی دیا جاتا مثل ما اوتیا قارون، جو دیا گیا قارون، یعنی کہ قارون کو جو دیا گیا کاش کہ ہمیں بھی دیا جاتا نا، تو پھر کیا بات تھی، ہم بھی اسی طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جی بڑے جو ہے نا وہ تم تراک کے ساتھ اور نوکر چاکروں کے ساتھ ہم بھی نکلتے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کو اتنا پیسہ جو ہے نا، یعنی بعض لوگ جن کو علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ جس کے پاس ہے وہی خوش نصیب ہے، جبکہ اللہ کے حضور خوش نصیبی کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم، ویلکم ویل ہے، خرابی ہے تم کو، ثواب اللہ، یعنی تم یہ ان کو کہنے لگے کہ جنہوں نے یہ تمنا کی، خواہش کی قارون کے خزانے کے مل جائیں، ان کو کہنے لگے کہ تمہیں خرابی ہے، بربادی ہے تم کو، ثواب اللہ، کہ اللہ کا ثواب اللہ کا خیر بہتر ہے،
لمن آمنا اس کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کرے۔ یہ پیسہ روپیہ جو ہے یہ تو دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے جی، اصل کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے۔ ولا یلقا الا الصابرون، اور نہیں مرحمت کی جاتی اس کو یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے، یعنی یہ والا جو منصب ہے ایمان اور اچھے اعمال، یہ ان کو صبر کرنے کی وجہ سے ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ فخسفنا به وبدار الارض، پس ہم نے غرق کیا اس کو، وبدارہ اور اس کے گھر کو، اردا زمین میں، یعنی پھر حال یہ ہوا کہ اس کو، اس کے گھر کو، پورے کے پورے گھر کو ایسے زمین بوس کر دیا گیا، دنسا دیا گیا زمین میں، زمین برابر کر دی گئی۔ اور یہ اس کو جو ہے عذاب اس پہ کب آیا؟ یہ جب یہ سارے واقعات ہو چکے تھے، یعنی کہ فرعون غرق ہو گیا اور یہ پار ہو گئے، اور یہ قارون جو ہے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا اس وقت، اور دریا پار ہونے والوں میں یہ شامل تھا۔ یہ بعد کا واقعہ سارا، اور پھر جا کے اس نے جو ہے نا وہ کیا کیا، اس نے سوچا کہ مال کی وجہ سے تو میں موسیٰ سے بڑا ہے ہی ہوں، اور میرا منصب اور میرا مقام جو ہے یہ موسیٰ سے زیادہ ہے، بلند ہے، تو اب کیوں نہ میں جو عزت احترام اس کو ملا ہوا ہے وہ بھی مجھے ہی حاصل ہو جائے نا، پھر بات بنتی ہے۔ اس نے پھر ایک پلاننگ کی، اس نے کہا کہ یہ ایک عورت جو ہے نا وہ اس نے خریدی، اس کو مال و متاع دیا، اس کو لالچ دیا اس کو کہ تم ایسے کرو کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ، یہ تم کسی سے جو ہے نا وہ حرام کاری کرواؤ نا، اور عمل ٹھہر جائے تمہیں، وہ الزام موسیٰ پر لگا دو کہ اس نے مجھ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ حرام کام کیا ہے، یہ زنا کیا مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس وقت کرنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہوں، آگے مجمع ہو، بڑے مجمع میں تم آ جانا اور یہ بات کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خرید لیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پند و نصیحت فرما رہے تھے لوگوں کو، سارے لوگ جو ہے نا وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے میدان کے اندر۔ اسی اثناء میں قارون جو ہے نا وہ کھڑا ہوا۔ قارون کہنے لگا کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جی جو مطلب یہ زناکاری اگر کوئی کرے اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ جی اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کو رجم کیا جائے۔ جی تو یعنی پہلے اس نے پوچھا ہاں جی چور کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا زانی کی سزا کیا ہے؟ کہا کہ اس کو رجم کیا جائے۔ کہا کہ جی یہ سب پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے یا کوئی اس سے مستثنا بھی ہے؟ یہ کوئی ایسا بھی ہے جس پر حکم لاگو نہیں؟ فرمایا کہ سب کے لیے۔ کہا اگر یہ عمل کرے تو آپ پر بھی یہ حکم لاگو ہوگا؟ کہا کہ جی مجھ پر بھی ہوگا۔ کہا کہ جی پھر ایک عورت جو ہے وہ اپنا بات کر رہی ہے، الزام لگا رہی ہے آپ پر، آپ نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ یہ زناکاری کی ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو پیش کیا جائے، ادھر ہی پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی یہ عمل جو ہے نا یہ کیا ہو؟ اب اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ سچ بولنے پہ مجبور ہو گئی۔ کہا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہو۔ کہا پھر تم نے ایسا کہا تو کہا کیوں ہے؟ کہا کہ جی میں نے خود سے نہیں کہا، یہ قارون کے کہنے پہ میں نے کہا ہے، اس نے مجھے خریدا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کا قہر اس پہ نازل ہوا اور وہ دنسا دیا گیا زمین میں۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ،
تو نہیں تھی واسطے اس کے من فیاتن کوئی جماعت ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین اور نہیں تھا وہ خود اپنا مددگار یا اپنا انتقام لینے والا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا اب صبح کی ان لوگوں نے تمنّوا جو تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، مکانہ اس کے مرتبہ کی، یعنی قارون کے، کہ جی کاش کہ ہم بھی جو ہے نا وہ اتنا خزانہ دیے جائیں، بالامسی کل تک جن کو یہ تمنا تھی، یقولون کہتے تھے وَإِكَانَ اللَّهَ ہاں جی اللہ تعالیٰ یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عباد اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لولا من اللہ علینا اگر نہ ہوتا احسان فضل اللہ کا علینا ہم پر، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں خزانے نہیں دیے، گو کہ ہم تمنا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، لخسف بنا یہ البتہ زمین میں گاڑ دیتا ہم کو بھی، اگر اللہ ہم کو بھی یہ خزانے دیتا نا تو پھر ہم بھی گاڑ دیے جاتے ایسے ہی، تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں نہیں دیا گیا، بس ٹھیک ہے۔ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہاں جی یعنی اب پتہ چلا کہ نہیں ہے فلاح یا مراد کو نہیں پہنچیں گے کافر لوگ۔ تلک دار الاخرۃ تلک الدار الاخرۃ کہ یہ گھر ہے آخرت کا، نجعلھا کہ ہم بناتے ہیں اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون جو نہیں خواہش رکھتے علوا بڑا بننے کی فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ فساد بپا کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین اور عاقبت اچھی ہے پرہیزگاروں کے لیے، اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا اور جو نیک عمل کرے یا کرتا ہے نیکی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اچھا صلہ ہے اس کے لیے۔ ومن جاء بالسیئۃ اور جو ارتکاب کرے برائی کا، فلا یجزی الذین تو نہ بدلہ دیا جائے گا الذین ان لوگوں کو عاملوا السیئات جنہوں نے بدکاری کی، الا ما کانوا یعملون مگر اتنا جتنا انہوں نے کیا، یعنی جتنا انہوں نے برا عمل کیا اتنا ہی اس کو اللہ رب العزت عذاب اس کو دے گا، ٹھیک ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں فرمائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت کی ذات، فرض جس نے فرض کیا ہے علیکا تم پر قرآن یعنی قرآن کی تبلیغ تم پر فرض کیا ہے، لرادوک الی معاد البتہ واپس لوٹائے گا تم کو الی معاد جہاں آپ چاہتے ہیں۔ ہاں جی یعنی اللہ رب العزت نے آپ پر تبلیغ جو ہے قرآن پاک کی تبلیغ فرض کی ہے، تو لرادو کا الی معاد یعنی آپ کو واپس لوٹائے گا وہاں تک جہاں آپ چاہتے ہیں۔ معاد کہتے ہیں جہاں پہ بندہ پہنچنا چاہے، ہیں جی، تو یعنی اس سے مراد بعض نے لکھا کہ جنت، یعنی جنت میں آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ پہنچائے گا۔ دوسرا یہ اس سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، واپس اللہ رب العزت آپ کو مکہ میں لے آئے گا، پہنچائے گا۔ اور یہی لوگ جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور کر رہے ہیں، یہی لوگ
جب آپ واپس لوٹیں گے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. جی یعنی جب فتح مکہ ہوا تو انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لائے. جی قل ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ فرمائیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو آیا بالہدی، ہدایت یافتہ ہو کر، ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو، اور آپ کو یہ نہیں تھی امید، ترجو ان یلقا الیک، جی کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ نازل کی جائے گی، یلقا یعنی القاء کی جائے گی، علیک الکتاب، آپ پر کتاب. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش حضور کو نہیں تھی کہ میرے اوپر کتاب نازل ہو، میرے اوپر اللہ رب العزت نبوت جو ہے نا وہ اللہ مجھے عطا فرمائے، یہ حضور کی خواہش نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے نا اپنے بندوں کو، نبوت کے لیے خاص فرما لیتا ہے. ٹھیک ہے، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ ہونا تم مددگار کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کافر جو ہیں وہ ان کے لیے جو جہنم ان کے لیے مختص کر دی گئی ہے، لہذا آپ کافروں کے لیے جو ہے نا وہ کبھی بھی خیر خواہی والا معاملہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور ہرگز نہ روکیں آپ کو من آیات اللہ کی آیتوں سے، بعد اس کے، اذ انزلت الیک کہ اتاری گئی ہے آپ پر، یہ الیک آپ کی طرف سے، یعنی جو قرآن پاک کی آیات آپ پر اتاری گئی ہیں تو یہ اللہ کی آیتوں سے آپ کو روکیں، یہ نہ روکیں. وادعوا الی ربک، اور بلائیے اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا بھی آپ کو لالچ دے دیں، آپ اللہ کی آیتوں سے جو ہے نا وہ تبلیغ پہنچانے میں آپ رکیں نہیں، آپ اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے رہیں. ولا تکونن من المشرکین، نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدعوا مع اللہ، اور نہ پکارو اللہ کے ساتھ الہا غیری، دوسرے معبود کو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے. الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے. لہ الحکم، اسی کی حکمرانی ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا.